اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مال پر ناجائز قبضہ اور رشوت خوری حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص کسی دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ کرے اور جو اصل حقدار ہے اس کے پاس کوئی شہادت یا دلیل نہ ہو کہ یہ مال میرا ہے، اور ناحق قبضہ کرنے والا اس کا انکار کر دے کہ یہ مال اس اصل مالک کا ہے، اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ ناحق قبضہ کرنے والا جانتا ہو کہ اس پر اس کا اصل مالک کا حق ہے، اور یہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے اور اپنے آپ کو گنہگاروں میں شامل کر رہا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو، میں اس کی چکنی چپڑی تقریر سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقع کے خلاف ہو، تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوا دوں، وہ آنکھ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے یا نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت اور یہ حدیث اس امر پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم کسی معاملے کی حقیقت کی شرعی حیثیت کو بدل نہیں سکتا۔ فی الواقع جو حرام ہو وہ قاضی کے فیصلے سے حلال، اور حلال حرام نہیں ہو سکتا۔ قاضی کا فیصلہ صرف ظاہری ہوتا ہے، باطن میں نافذ نہیں ہوتا۔ اگر وہ فی الواقع بھی نفس الامر کے مطابق ہو تو خیر، ورنہ حاکم کو تو اجر ملے گا، لیکن اس فیصلے کی بنا پر حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنانے والا رب کا مجرم ٹھہرے گا، اور اس پر وبال باقی رہے گا، جس پر آیت مندرجہ بالا گواہ ہے کہ تم اپنے دعوے کے باطل ہونے کا علم رکھتے ہوئے لوگوں کے مال مار کھانے کے لیے جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹے گواہ گزار کر، ناجائز طریقوں سے حکام کو چکرا دے کر اپنے دعووں کو ثابت نہ کیا کرو۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں سمجھ لو کہ قاضی کا فیصلہ تمہارے لیے حرام کو حلال نہیں کر سکتا اور نہ باطل کو حق کر سکتا ہے۔ قاضی تو اپنی عقل سمجھ سے گواہوں کی گواہی کے مطابق ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ صادر کرتا ہے، اور وہ بھی آخر انسان ہی ہے، ممکن ہے خطا کرے اور ممکن ہے خطا سے بچ جائے۔ تو جان لو کہ اگر فیصلہ قاضی کا واقع کے خلاف ہو تو تم صرف قاضی کا فیصلہ سمجھ کر اسے جائز مال نہ سمجھ لو، یہ جھگڑا باقی ہی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے اور باطل والوں پر حق والوں کو غلبہ دے کر ان کا حق ان سے دلوائے، اور دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کے خلاف فیصلہ صادر فرما کر اس کی نیکیوں میں سے اسے بدلہ دلوائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔